ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اور نعروں کی گونج میں دو جنگجو آمنے سامنے کھڑے ہیں، نہ کوئی رحم نہ کوئی دوسرا موقع۔ یہ کھیل یا تو زندگی ہے یا پھر موت۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں زندہ رہنے کے لیے مد مقابل کی جان لینا پڑتی تھی، اور مرنے والوں کی قسمت تھی اپنے خون سے روم کی تاریخ لکھنا۔ سلطنت روم کا مجموعی عرصہ 500 سال بنتا ہے۔ اس عرصے میں اس سلطنت میں کئی رسموں نے جنم لیا، کچھ رسموں کو سرکاری طور پر بھی متعارف کرایا گیا، اور انہی میں ایک خونی رسم بھی شامل تھی جس کا بنیادی کردار گلیڈیٹرز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ گلیڈیٹرز غلام یا سابق غلام ہوتے تھے۔ ان سب کے علاوہ سزا یافتہ مجرم بھی یہ کردار ادا کرتے تھے۔ یہ جنگجو تھے اور ان کا مقابلہ اپنے حریفوں سے یا خونخوار جانوروں سے ہوتا تھا، اور پھر یہ مقابلہ کسی ایک کی موت تک جاری رہتا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو تفریح مہیا کرنا ہوتی تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور گلیڈیٹرز کے خونی کھیل پر انہیں داد دیتے۔ ان کا پرجوش استقبال بھی کیا جاتا اور انہیں تفریح کا بادشاہ کہہ کر خوش بھی کیا جاتا۔ یہ گلیڈیٹرز پیشہ ور جنگجو تھے جنہیں مخصوص ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل ہوتی تھی۔ ان کی اوسط عمر بھی کم ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مقابلوں کا اختتام موت پر ہوتا تھا۔ یہ گیمز رومن شہنشاہوں اور رؤساء کو یہ موقع فراہم کرتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کریں۔ اس کے علاوہ وہ فوجی فتوحات کو یاد کر کے جشن بھی مناتے تھے۔ اس کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ سیاسی اور معاشی مسائل سے ہٹا دی جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے مقابلے دیکھتے تھے، اور اس زمانے میں گلیڈیٹرز کا کردار عورتیں بھی ادا کرتی تھیں۔ بعض اوقات وہ امیر لوگ جو دیوالیہ ہو جاتے تھے تلوار کے ذریعے لڑائی کر کے روزی کماتے تھے۔ پورے روم میں گلیڈیٹرز سکول بھی قائم کیے گئے تھے جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ جنگجو پیدا کرنا تھا۔ ان کو بہترین خوراک بھی مہیا کی جاتی اور تربیت حاصل کرنے والے گلیڈیٹرز کی طبی سہولیات کا بھی خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا۔ گلیڈیٹر کی اصطلاح دراصل لاطینی لفظ گلیڈیٹورز سے ماخوذ ہے، اور اس کا حوالہ ان کے خاص ہتھیار گلیڈیس سے دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے چھوٹی تلوار، جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ جنگجو کے پاس اور بھی ہتھیار ہوتے تھے جو خاص مقابلوں میں استعمال ہوتے، اور اس کے علاوہ گلیڈیٹرز اپنی حفاظت کے لیے لوہے کا لباس پہنتے، لیکن کہ ہتھیاروں اور لوہے کا لباس دیتے وقت اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا کہ گلیڈیٹر کا تعلق کس طبقے سے ہے، یعنی یہاں بھی طبقاتی حوالے سے دیکھا جاتا تھا۔ گلیڈیٹرز کے 4 اہم طبقات تھے: سیمنائٹ، تھریکس، مائرملو اور ریٹائرس۔ سیمنائٹ طبقے کا نام ان عظیم سیمنائٹ جنگجوؤں کے نام پر رکھا گیا جن سے رومیوں کی لڑائی ہوئی اور جنہوں نے شکست کھائی۔ تھریکین گلیڈیٹرز کے پاس ایک تلوار، ایک بڑی شیلڈ اور حفاظتی لباس ہوتا تھا۔ ریٹائرس نے نہ ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا اور نہ ہی لوہے کا لباس۔ یہ جنگجو اپنے حریف کو جال پھینک کر پھنسانے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے گلیڈیٹرز تھے جنہیں مختلف قسم کے ہتھیار اور لباس دیے جاتے تھے۔ پھر ایسے گلیڈیٹرز بھی تھے جو خونخوار جانوروں سے لڑتے تھے۔ اگر کسی گلیڈیٹر کا جوش کم پڑتا دکھائی دے تو مینیجر اور اس کے غلاموں کی ٹیم اسے بڑے پیار سے سمجھاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں تماشائیوں کا شور اور حریف کے مسلسل حملوں سے بہت سارے گلیڈیٹرز کو اس بات پر قائل ہونا پڑتا تھا کہ وہ آخری دم تک لڑیں۔ کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جب گلیڈیٹرز نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو خونی تفریح مہیا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا گلا گھونٹ کر زندگی سے نجات حاصل کر لی۔ اگر کوئی گلیڈیٹر ہار جاتا لیکن ہلاک ہونے سے بھی بچ جاتا تو وہ اکثر اپنے ہتھیار پھینک کر رحم کی اپیل کرتا۔ اب یہ اس کے حریف پر منحصر ہوتا کہ وہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے حریف کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اسے یہ خطرہ ضرور مول لینا پڑتا تھا کہ اس کا دوبارہ اسی حریف سے مقابلہ ہوتا۔ اگر روم کا شہنشاہ خود موجود ہوتا تو پھر یہ فیصلہ وہ خود کرتا، لیکن تماشائی بھی شہنشاہ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے۔ اس کے لیے وہ کپڑے لہراتے یا ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے انگوٹھوں کو اوپر کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے جانے دو، اور اگر وہ شور مچاتے ہوئے انگوٹھوں کو نیچے کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے ہلاک کر دو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہالی ووڈ میں گلیڈیٹر کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جو کہ پاکستان میں بھی ریلیز ہوئی تھی۔ اس میں رسل کرو نے گلیڈیٹر کا کردار ادا کیا تھا اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی۔
یہ بات البتہ بہت افسوسناک ہے کہ قدیم زمانے میں شہنشاہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ محض اپنے لوگوں کی تفریح کے لیے سزا یافتہ مجرموں اور غلاموں کو خونی کھیل پر مجبور کرنا سراسر ایک غیر انسانی فعل تھا، بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل بھی تھی۔ لیکن روم کے شہنشاہوں نے تفریح کے نام پر انسانی اقدار کا خون کر دیا اور انسانیت آج بھی اس پر شرمندہ ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ بدلی نہیں جا سکتی۔